ویلکم ٹو بیک مائی چینل موزی سامعین، ہمارے چینل کو لائک کریں، کمنٹس کریں اور نئے آنے والے ساتھی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ انہیں نئی آنے والی کہانیوں کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ آج ہم جو کہانی آپ کے سامنے لے کے آ رہے ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہے اور بے شمار اپنے اندر تجسس رکھتی ہے۔ وہ شخص جس کا نام تاریخ کے سائے میں چھپ گیا، مگر اس کی کہانی آج بھی خوف کی لہر بن کر سننے والوں کے دلوں میں دوڑ جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا جادوگر تھا، ایک ایسا انسان جس میں آسمانوں کی طاقتوں سے کھیلنے کی کوشش کی۔ اس کا نام سمیری تھا، بابل کی سرزمین کا وہ شخص جس نے علم، عبادت اور معرفت سے آغاز کیا، مگر لالچ نے اسے اس راستے پر ڈال دیا جہاں سے واپسی ممکن ہی نہ تھی۔ ابتدا میں وہ ایک عالم، ایک متقی انسان کے طور پر جانا جاتا تھا۔ وہ راتوں کو تاروں سے باتیں کرتا، آسمان کے اشارے پڑھتا اور انسان کی تقدیر میں چھپے راز جاننے کی کوشش کرتا، مگر رفتہ رفتہ اس کا دل علم پر رک نہ سکا جو انسان کے بس میں تھا، وہ علم جو انسان کے بس میں تھا۔ وہ اس دروازے تک پہنچنا چاہتا تھا جو جنات، شیاطین اور معقول الفطرت قوتوں تک اس کی رسائی دیتا۔ کہتے ہیں ایک رات وہ وادی کے ایک قدیم مندر میں گیا جہاں ایک پرانی کتاب بند زنجیروں میں قید تھی۔ اس نے وہ زنجیریں توڑ ڈالی۔ اسی لمحے آسمان پر بجلی کڑک سے چمکی، زمین لرز اٹھی۔ اس کتاب کا نام تھا سفیر الظلال، یعنی سائے کی کتاب۔ کتاب کھلنے کے ساتھ ہی ایک آواز گونجی، اگر تو یہ راستہ جانتا ہے یا چاہتا ہے تو تیری روح ہماری ہے۔ سمیری نے لمحہ بھر سوچا، پھر کہا، اگر اس کے بدلے مجھے سب کچھ ملتا ہے تو میں اپنی روح تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ یوں اس نے اپنا پہلا معاہدہ طے کیا۔ معاہدے کے بعد ہی اس کی آنکھوں میں عجیب سی روشنی تھی جو انسانوں کو سیدھا دیکھنے نہیں دیتی تھی۔ اس کے ارد گرد سایوں کی ایک دنیا بسی ہوئی تھی۔ وہ لفظوں سے نہیں، اشاروں سے جنات کو حاضر کر لیتا۔ اس کے سامنے بادشاہ جھکتے، جنگیں اس کے اشارے پر رک جاتی۔ اس نے بابل کے بازاروں میں اپنے جادو سے سونا برسایا، اپنی طاقت سے زمین کے نیچے چھپے خزانے نکالے۔ اس میں اتنی طاقت تھی کہ یہ انسان کی روح کو زمین سے کھینچ لیتا تھا۔ آج بھی اس کے ڈر کے مارے بہت سے عرب ممالک میں لوگ لمبے چوغے پہنتے، مگر جس طاقت نے اسے شہرت دی وہی طاقت اس کے زوال کی بنیاد بن گئی۔ ایک دن اس کے سامنے ایک سیاہ لباس میں لپٹا شخص آیا۔ اس شخص کی آنکھوں میں روشنی نہیں، صرف اندھیرا تھا۔ اس نے کہا، سمیری، تو نے جنات کے بادشاہوں کو اپنا غلام بنا لیا، مگر اب وقت آ گیا ہے کہ تو اپنے آقا سے ملے۔ وہ شخص اصل میں تھا شیطان۔ شیطان نے کہا، میں تجھے وہ علم دوں گا جو کبھی کسی انسان کو نہیں ملا، مگر ایک شرط ہے،
وہ رب کے نام کو اپنی زبان پر کبھی بھی نہ بولے گا، یعنی تو رب کا کبھی ذکر ہی نہیں کرے گا۔ سمیری نے غرور سے دیکھا اور پھر کہا مجھے اب اس نام کی ضرورت نہیں، اور معاہدہ طے ہو گیا۔ کچھ عرصے تک وہ ناقابل شکست رہا، لیکن پھر ایک رات جب وہ اپنے محل کے سب سے اونچے کمرے میں تنہا بیٹھا، اچانک اس کے ارد گرد کی ہوا جم گئی، مشلیں بجھ گئی۔ اس نے اپنی کتابیں کھولی، منتر پڑھنے کی کوشش کی، مگر آواز نہ نکلی۔ اندھیرے سے وہی شیطان نمودار ہوا، مگر اب اس کے چہرے پر طنز یا مسکراہٹ تھی۔ کیا ہوا اے دنیا کے سب سے بڑے جادوگر، تیری زبان سے منتر کیوں غائب ہو گئے؟ سمیری نے کپکپاتے ہوئے کہا، تم نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے لافانی طاقت دو گے۔ شیطان ہنسا اور بولا، میں نے وعدہ تو کیا تھا، مگر یہ نہیں کہا تھا کہ وہ طاقت تیرے ساتھ ہمیشہ رہے گی۔ تو نے اپنا دل بند کر دیا، مگر اس میں رب کا نور ابھی بھی جھلکتا ہے، اور ہم ایسی روحوں کو قبول نہیں کرتے جن میں ایمان کی روشنی باقی ہو۔ یہ سن کر سمیری کے قدموں تلے زمین ہلنے لگی۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی اور کمرے کے دروازے پتھروں میں بدل گئے۔ اس کے شاگرد دوڑتے ہوئے آئے، مگر اندر صرف چیخوں کی گونج سنائی دی۔ یہ چیخیں کافی دیر تک گونجتی رہی، پھر محل کے اوپر ایک خوفناک دھماکہ ہوا۔ جب دروازہ کھلا، سمیری غائب تھا، صرف اس کے جلے ہوئے ہاتھوں کے نشان زمین پر باقی۔ اگلی صبح بابل کے لوگ محل کے کھنڈرات میں داخل ہوئے۔ وہاں سوائے راکھ، سڑی ہوئی کتابوں اور ایک جلے ہوئے دائرے کے سوا کچھ نہ تھا۔ کہتے ہیں کہ دائرے کے بیچ ایک الفاظ کندہ تھے، میں نے طاقت چاہی مگر سکون کھو دیا۔ اس دن کے بعد بابل پر ایک عجیب سا سایہ چھا گیا۔ رات کو ہوا کے ساتھ سرگوشیاں آتی، جیسے کوئی فریاد کر رہا ہو۔ لوگ کہتے وہ سمیری کی روح تھی جو معافی مانگنا چاہتی تھی، مگر اب بہت دیر ہو چکی۔ اس کی قبر پر گھاس نہیں اگتی تھی، پرندے وہاں بیٹھتے نہیں تھے۔ کبھی کبھار رات کے وقت وہاں سے دھواں اٹھتا۔ آج بھی جب اس سرزمین پر طوفان آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ سمیری کی روح کی چیخ ہے۔ ایک شخص جس نے دنیا کی سب سے بڑی طاقت حاصل کی، مگر اسے رب سے رشتہ توڑنا مہنگا پڑ گیا۔ آخر کار خود اپنے جادو کا شکار بن گیا۔ دنیا اسے استاد جادو کے نام سے یاد کرتی ہے، اور خدا نے اسے اب عبرت کا نشان بنا ڈالا۔ یہ وہی سامری جادوگر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں آیا تھا اور اپنے دور میں استادوں کا استاد تھا۔